بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کا یہ واقعہ ایک حقیقی اور سچا واقعہ ہے۔ انڈیا کے مدرسہ دارالعلوم دیوبند میں ایک حدیث پڑھنے والے طالب علم کا انتقال ہو گیا، اور وہ افغانی طالب علم تھا، افغانستان کا رہنے والا تھا۔ کیونکہ اس زمانے میں رشتہ داروں کو، اہل و عیال کو اطلاع دینے کے لیے آج کے جدید ذرائع دستیاب نہ تھے، تو ان کے گھر والوں کو خط لکھا گیا اور اسی طالب علم کو وہیں پر جنازہ پڑھا کر دفنا دیا گیا۔ 6 ماہ بعد اس کے گھر والوں کو خط پہنچا تو وہ افغانستان سے انڈیا آ گئے، اور یہاں آ کر مدرسے کے محترم مولانا قاری طیب صاحب رحمہ اللہ سے ملے اور اس بات پر اصرار کیا کہ وہ اس میت کو اپنے ساتھ اپنے وطن لے جائیں گے۔ انہیں محترم صاحب نے بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں مانے۔ بالآخر انہیں محترم صاحب نے مولانا شمس الحق افغانی صاحب کے پاس بھیجا کہ آپ انہیں سمجھائیں۔ جب یہ میت کے رشتہ دار شمس الحق افغانی صاحب رحمہ اللہ کے پاس آئے تو مولانا صاحب نے انہیں سمجھایا کہ بھائی دیکھو، انہیں یہیں دفن ہونے دو، انہیں یہاں سے نہ نکالو۔ انہوں نے کہا 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو ہمارا پورا کنبہ قبیلہ یہاں آ کر آباد ہو جائے گا، یا پھر ہم اس میت کو اپنے ساتھ لے جائیں گے، 2 ہی صورتیں ہیں۔ تو آخر میں مولانا شمس الحق افغانی صاحب نے انہیں کہا کہ بھائی دیکھو، تم اللہ کا راز کھول رہے ہو، اللہ کا راز ہے قبر میں، تم اس راز کو افشاں کر رہے ہو، اور انہیں جانے دیا۔ اب میت کے رشتہ داروں نے، میت کے عزیزوں نے جب 6 ماہ بعد قبر کو کھولا تو 6 ماہ بعد قبر اسی طرح قبر کے اندر میت لاش صحیح سلامت کفن کے ساتھ تھی۔ اسے صندوق میں بند کیا گیا اور بطور اعزاز اور اکرام کے ایک طالب علم مدرسے سے ایک طالب علم ان کے ساتھ بھیجا گیا۔ جب یہ میت، یہ صندوق، یہ تابوت پشاور کے ایئرپورٹ پر پہنچا تو وہاں انہیں میت کے عزیز رشتہ داروں کو ایکسائز اور پولیس والوں نے روک لیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ میت کا بہانہ بنا کر اس صندوق میں کستوری سمگلنگ کر رہے ہیں۔ اب جب صندوق کھولا گیا تو اس کے اندر واقعی میت تھی۔ اب تصویر کا دوسرا رخ دیکھیے۔ یہیں اسی کتاب کے اندر مولانا شمس الحق افغانی لکھتے ہیں کہ اسی دن پشاور ایئرپورٹ پر ایک اور لاش آئی جو پشاور کے نواب کے بیٹے کی تھی، جو لندن میں تعلیم حاصل کرتا تھا، اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا تھا انگلینڈ میں۔ اس کی لاش سے، اس کی میت کو ابھی 3 دن گزرے تھے، اس کی وفات ہوئے 3 دن ہوئے تھے۔ ابھی جب وہ میت پشاور ایئرپورٹ پر پہنچی، اس سے اتنی بدبو اٹھ رہی تھی کہ میت کے رشتہ دار بھی اس کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آخر میں پیسے دے کر اس کو دفنایا گیا، اس کا جنازہ پڑھایا گیا۔ علم دین پڑھنے والے، قرآن سیکھنے والے، حدیث کا علم حاصل کرنے والے جہاں اس دنیا میں معزز ہوتے ہیں، وہاں اللہ کے ہاں بھی ان کی بڑی عزت، اعزاز اور اکرام ہوگا۔